بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے 7ویں اور 8ویں تختی کو تقریباً آدھی پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج جو آدھی تختیاں رہ گئی ہیں دونوں، تو انشاءاللہ آج ان دونوں کو مکمل کریں گے، یعنی 7ویں اور 8ویں تختی کو۔ اور پچھلے سبق میں 2 کلمات ہم سے رہ گئے تھے، تو ان کو بھی پڑھیں گے، یعنی 2 حرف بلکہ 3 حرف ہم سے رہ گئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ان تینوں کو بھی ابھی پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 3 حروف ہیں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے سب سے پہلے ہم سے جو حرف رہ گیا تھا وہ ہے واو۔ تو واو کے اوپر کھڑی زبر اور نیچے کھڑی زیر اور الٹا پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے واو کھڑی زبر وا۔ کیسے پڑھیں گے؟ واو کھڑی زبر وا، زیر کے ساتھ کھڑی زیر، واو کھڑی زیر وی، اور الٹا پیش واو الٹا پیش وو۔ اب آپ کو جو حروف مدہ ہے اس کے ساتھ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، اور اس کے بعد واو یا زیر وی، اور اس کے بعد واو پیش وو۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہم سے رہ گیا تھا وہ ہے نون۔ نون کے اوپر کھڑی زبر، نیچے کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو۔ حروف مدہ کے ساتھ نون الف زبر نا، نون یا زیر نی، نون واو پیش نو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہم سے رہ گیا تھا وہ ہے خا، نقطی والی خا۔ تو اس کو پڑھیں گے خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو۔ اور آج کے سبق کا ہمارا یہ تو پچھلے سبق میں سے جو 3 حرف رہ گئے تھے اس کو ہم نے پڑھ لیا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے پہلا حرف ہے جیم۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے جیم کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو۔ حروف مدہ کے ساتھ جیم الف زبر جا، جیم یا زیر جی، جیم واو پیش جو۔ اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے دال۔ دال کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دال کھڑی زبر دا،
کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو۔ تو ان تینوں کی طرف آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی کھڑی زبر کی طرف بھی تیر کا نشان اس سے اشارہ ہے، پھر اس کے بعد کھڑی زیر کی طرف آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی کھڑی زیر کو جب ہم پڑھتے ہیں نیچے، اور جب الٹا پیش پڑھتے ہیں تو اس کی طرف بھی تیر کے ساتھ ہم اشارہ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور حروف مدہ کے ساتھ دال کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تین یعنی حروف مدہ، تو اس میں سے سب سے پہلے الف ہے، اور الف کے ساتھ جو دال جو ہے اس کو پڑھیں گے تو اس کی طرف اشارہ ہے، دال الف زبر دا، یا کی طرف اشارہ ہے، دال یا زیر دی، اور حروف مدہ میں سے واو کی طرف اشارہ ہے، دال واو پیش دو، اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے ذال، دال کے بعد کیا ہے، ذال۔ تو تینوں حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے، ذال کھڑی زبر ذا، ذال کھڑی زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حروف مدہ کے ساتھ ذال الف زبر ذا، ذال یا زیر ذی، ذال واو پیش ذو، اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے زا، ٹھیک ہے، زا، زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، اور اس کے بعد حروف مدہ کے ساتھ زا کو لکھی ہوئی ہے، زا الف زبر زا، زا یا زیر زی، زا واو پیش زو، اور اگلا حرف ہمارا سین ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ کو تینوں حرکات نظر آ رہے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے، سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، حروف مدہ کے ساتھ سین الف زبر سا، سین یا زیر سی، سین واو پیش سو، اور اس کے بعد شین جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے، شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، حروف مدہ کے ساتھ شین الف زبر شا، شین یا زیر شی، شین واو پیش شو۔ ہر کلمے کی طرف آپ نے دیکھ لیا کہ تیر کی نشان اس سے اشارہ ہے، تو اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے صاد، صاد کھڑی زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش سو، حروف مدہ کے ساتھ صاد الف زبر صا، صاد
یا زیر صی، صاد واو پیش سو. اور اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارا، اگلا حرف ہمارا ہے ضاد. ٹھیک ہے، ضاد کھڑی زبر ضاد، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو. حروف مدہ کے ساتھ، یعنی الف یا اور واو کے ساتھ، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. ضاد الف زبر ضاد، ضاد یا زیر ضی، ضاد واو پیش ضو. اس کے بعد اگلا حرف ہمارا طا ہے. طا کے اوپر تینوں حرکات ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس کو پڑھیں گے طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش طو. اور حروف مدہ کے ساتھ طا الف زبر طا، طا یا زیر قی، طا واو پیش طو. اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا وا ہے، اور اس کے اوپر تینوں حرکات ہیں. تو اس کو پڑھیں گے وا کھڑی زبر وا، وا کھڑی زیر وی، وا الٹا پیش وو. حروف مدہ کے ساتھ وا الف زبر وا، وا یا زیر ضی، وا واو پیش وو. اگلا حرف ہمارا فا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو پڑھیں گے فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو. حروف مدہ کے ساتھ فا الف زبر فا، فا یا زیر فی، فا واو پیش فو. اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا قاف ہے، دو نقطوں والا موٹا قاف. قاف علی، قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو. حروف مدہ کے ساتھ قاف الف زبر قا، قاف یا زیر قی، قاف واو پیش قو. اور اس کے بعد اگلا حرف ہمارا ہے کاف، چھوٹا کاف جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے. اس کو پڑھیں گے کاف کڑی زبر کا، کاف یا زیر کی، کاف نہیں بلکہ کاف کھڑی زیر کی، اور الٹا پیش کے ساتھ کاف، کاف الٹا پیش کو. حروف مدہ کے ساتھ
کاف الف زبر کا، کاف یا زیر کی، کاف واو پیش کو۔ اور آج کے سبق کا آخری حرف ہمارا ہے وہ ہے حمزہ۔ اس اعتبار سے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں نے ذکر کیا تھا کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بنتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو الگ ذکر کیا، لیکن حروف مدہ کے ساتھ نہیں۔ حروف مدہ کے ساتھ ہم نے اس کو پچھلے سبق میں یعنی پیچھے میں ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے سبق میں، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کہ الف کھڑی زبر کھا، نہیں، الف کھڑی زبر آ، ایسے نہیں، بلکہ حمزہ کے ساتھ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او۔ ٹھیک ہے جی ہاں، تو آپ نے دیکھ لیا ہمارے دونوں تختیاں مکمل ہو گئی، تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے، اور پڑھی زبر، پڑھی زیر اور الٹا یعنی جو سیدھی پیش ہے اس کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو، اور اچھی طرح یاد ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے، یعنی تینوں میں، کہ پڑھی زبر کے ساتھ کھڑی زبر کی مشابہت، کہ آپ ایسے نہ کہیں کہ حمزہ کھڑی زبر آ، ایسے نہیں، بلکہ حمزہ کھڑی زبر آ اتنا لمبا کرنا ہے، یا اگر پڑھی زبر ہو تو اس کو آپ اتنا لمبا کریں جتنا کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا کہ آپ ایسے پڑھیں کہ حمزہ زبر آ، نہیں، بلکہ حمزہ زبر آ۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے اسباق کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں اور اس سبق کو بھی یاد کر لیں، اور دونوں میں فرق ہو جائے، تو اس میں زیادہ کوشش کریں تاکہ قرآن مجید کے سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو اور کوئی غلطی نہ رہے۔ خاص طور پر لوگوں سے یہی غلطیاں آتی رہتی ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جن حضرات نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا